اپنے پیٹ کے لیے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے اس امن و امان کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ماں پہ بات آ جاتی ہے تو اس کے لیے جان قربان کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان ہماری ماں ہے، اس کے لیے میں کیا، میرے پورے خاندان، میرے بچوں کا جان قربان ہو۔ وہ تو گورنر بھی وہ خود بنا ہوا تھا، سی ایم بھی وہ خود بنا ہوا تھا، اس کا 1% کردار ہمیں دکھائیں۔ دنیا اوپر سے نیچے ہو، آپ نے بمباری کرنا ہے، پھر آپ نے اسلحے کے زور پہ کرنا ہے، پھر آپ نے جہاں جس حد تک جانا ہے، تو ان شرپسندوں کے درمیان، ان شرپسندوں کے خلاف بلا تفریق ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ جنت ہے ہمارے لیے، اس جنت کو ہمیں جہنم مت بناؤ، اس میں ہمیں جینے دو، ہمارے بچوں کو جینے دو، ہمارے آنے والی نسلوں کو جینے دو۔ آپ کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہو؟ کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہو؟ کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہو اس گلگت بلتستان کو؟ میں سمجھتا ہوں جو قتل کروانے والے ہم کہتے ہیں کہ یزیدی کیوں کہتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اہل بیت کو شہید کیا، ظلم کیا، جو بھی غلط کام کرے، چاہے دیامر سے غلط کام ہو، چاہے بلتستان سے ہو، چاہے نگر سے ہو، چاہے گلگت سے ہو، میں جوانوں سے کہتا ہوں کہاں گئے ہو آپ لوگ؟ یہ جو امن و امان کے پیچھے جو عناصر ملوث ہیں، یہ میرے ساتھ دشمنی ہے، یہ میرے بچوں کے ساتھ دشمنی ہے، یہ میرے آنے والے نسل کے ساتھ دشمنی ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کون کہاں سے پرچیاں لے کے رات کے تاریکیوں میں آ کے صبح وہ کیا مطلب یہاں کہتے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کنسٹرکٹر ایسوسیشن گلگت بلتستان کا امن کے حوالے سے جو کردار ہے، بعض لوگ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی چپلوسی میں، کسی کو آفیسر کو، کسی گورنمنٹ کے ادارے کو خوش کرنے کے لیے امن امان کے حوالے سے کچھ کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمیں خوش ہوں یا نہ ہوں، ہر سٹیک ہولڈر نے اپنے جگہ میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس امن کے لیے کوئی بھول ہوگی کسی کا کہ صدر کنسٹرکٹر ایسوسیشن گلگت بلتستان کسی کے خوف میں آ کے، کسی کے دھمکیوں میں آ کے وہ اس آواز کو نہیں اٹھائے گا۔ میں خون کے آخری قطرے تک اس گلگت بلتستان میں جو بھی غلط کام کرے گا اس کو مذمت کروں گا، اور اس امن کا جھنڈا جو ہے لہرا کے صف اول میں کمان کروں گا۔ یہ گلگت بلتستان ہم سب کا ہے۔ جب ماں پہ بات آ جاتی ہے، جب ماں پہ بات آ جاتی ہے تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہے۔ اور میں اپنے بلتستان کے بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، گلگت بلتستان کے جتنے بھی اہل تشیع ہیں، میں ایک اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، میں اپنے عقیدے پہ 1% جتنا کسی ایک مولوی کا اہل سنت کے اندر عقیدہ ہے، اس سے اگر بڑھ کے نہیں ہے تو اس سے کم بھی میرا عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن میرا جو ہے گلگت بلتستان کے اہل تشیع، میرے جو ہے اسماعیلی برادری، میرے نور بخش برادری میرے رگوں میں بستے ہیں، میرے دلوں میں بستے ہیں، میرے جان ہیں، میرے ٹکڑے ہیں، ہم ایک جسم کا حصہ ہیں۔ کسی مائی کا لال بھی ہمیں اس جسم کے ٹکڑے کو ہمارے سے جدا نہیں کر سکتا، اور یہ جذبہ ہم سب میں ہونا چاہے۔ اور میں اپنے دیامر کے علماء کرام کو سے بھی یہ درخواست کروں گا،
یوتھ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو ہے یہ شرپسندی پر مذمت کیا جائے، اور ہم ایک جان ہیں، ہم نے اسی جگہ میں رہنا ہے۔ کوئی کسی کو اپنے طاقت دکھانے کے لیے یہ اسلام کا کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ صرف پیٹ کا مسئلہ ہے، یہ صرف پیسوں کا مسئلہ ہے، یہ چند لوگوں کا مفاد اسی میں شامل ہے۔ اس وجہ سے گلگت بلتستان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میڈیا کے اندر شرپسندی پھیلا رہا ہے، تو گورنمنٹ کا ریٹ نظر آنا چاہے۔ دیامر سے لے کر بلتستان کے آخری کونے تک جہاں کہیں شرپسند موجود ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اب تک ہمیں گورنمنٹ کی ریٹ نظر نہیں آ رہی۔ اور دوسرا ایک چیف سیکرٹری، آپ نے کہیں اس کا ریٹ دیکھا ہے؟ سی ایم نیچے بیمار ہو کے بیچارہ نیچے پڑا تھا۔ جہاں ایجوکیشن میں جائیں، جہاں ٹھیکوں کا مسئلہ آ جائے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں، ہماری غیرت کہاں جاتی ہے، ہماری غیرت کہاں مرتی ہے؟ جس وقت کوئی بندہ آ کے ہمارے جو ہے ماؤں بہنوں کے سکولوں کے اندر ایک دفعہ جانے کے بجائے دن میں 20 دفعہ جاتا ہے، اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ اور اس وقت یہ ہمارے جو جنتی، جو یہاں ہمیں جنت کا ٹکٹ دے کے ہمیں بیچتے ہیں، موت کے بعد آپ نے جنت میں جانا ہے، وہ ٹکٹ دینے والے کہاں مرتے ہیں؟ اور اس جی بی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ سے ہمیں ٹکڑے دیا جاتا ہے، اس ٹکڑے کو پھر آپس میں جو ہے بانٹو، لوٹو، کھسوٹو، اس کو جہازوں میں بھر کے، ٹرکوں میں بھر کے اس کو واپس نیچے لیا جاتا ہے۔ اور یہاں کون کیا کر رہا ہے ہمیں علم ہے۔ ایک چیف سیکرٹری وہ جگہ جگہ میں ایک پتہ نہیں کیا، ایک اللہ والا ٹرسٹ این جی او، اللہ والا ٹرسٹ کا کام ہے وہ غریبوں کا مفت خدمت کرے، اور چیف سیکرٹری صاحب یہاں عورتوں کا مارکیٹ بنا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب عورتوں کے سکولوں میں اس کو فرصت ہے 10 دن میں 10 دفعہ وہ عورتوں کے سکولوں کالجوں میں وزٹ کر رہا ہے، اور اس وقت جی بی کے جو عوام ہے، جی بی کے یوتھ ہے، جی بی کے علماء کرام ہیں، اس وقت ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور جب مذہب کی بات آ جائے تو ان کا خون جوش میں آتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ مجھے تعجب ہو رہی ہے، اور آج تک اس چیف سیکرٹری کا پوچھنے والا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ اس نے جو مرضی آیا اس نے اپنی مرضی سے کیا، اور امن امان کے حوالے سے اس نے 1% کوئی کردار ہمیں دکھایا۔ اور بھائی ان لوگوں کا فائدہ اسی میں ہے، لڑو مرو، جہاز بھر کے لے جاؤ، یہ تو ان کے میرا رشتہ ہے، میرے خون ہے۔ جو غلط ہے غلط کہیں گے، جو صحیح ہے صحیح کہیں گے۔ ہمارا آخری سانس تک جب تک زندہ ہیں یہ ارادہ کریں۔ ہم بیٹھے ہیں، کوئی پروٹوکول مل جائے تو ہم امن کے حوالے سے بات کریں، کوئی ڈیزل مل جائے تو ہم امن کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کے بھی بڑے پیسے ہوتے ہیں، اس میں پرسنٹیج کے حساب سے کچھ دے دو، باقی جو ہے اپنے جیب میں ڈالو۔